السلام علیکم ناظرین، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زینیا کو پولیس کس جرم میں گرفتار کرنے والی ہے؟ کیا اس بار اس کی ساری چالیں بے نقاب ہو جائیں گی؟ اور کیا دانش کا راز سب کے سامنے آئے گا یا چھپا رہ جائے گا؟ آنے والی قسط میں ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو پورے ڈرامے کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، زینیا ابھی تک اپنی پرانی عادتوں سے باز آتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ ایک بار پھر سازشوں کا جال بچھانے میں مصروف ہے۔ اس بار وہ گھر کی نئی ملازمہ کو ایک موبائل دیتی ہے اور اسے ہدایت کرتی ہے کہ جب بھی گھر والے آپس میں بیٹھ کر زینیا کے بارے میں بات کریں تو تم تمام گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کر لینا۔ زینیا کا خیال ہے کہ اس طرح وہ سب کی سوچ اور منصوبوں سے باخبر رہے گی، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں کہ اب اس کی اپنی ہر چال اسی کے خلاف جانے والی ہے۔ دوسری طرف دانش کا دیا ہوا قیمتی خاندانی ہار زینیا جیولر کے پاس فروخت کر دیتی ہے اور اچھی خاصی رقم حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا شہرام کے پیچھے پڑنے والے ڈاکوؤں کے معاملے میں بھی زینیا ہی ملوث ہے؟ کیونکہ آخر کسی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس گاڑی میں اتنی قیمتی جیولری موجود ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شک مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی زینیا کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ ممکن ہے زینیا کا منصوبہ یہ ہو کہ شہرام کے پاس موجود آخری وسائل بھی ختم ہو جائیں اور پھر وہ خود مدد کے لیے آگے آئے۔ اس کا خیال ہوگا کہ جب وہ شہرام کی مشکل وقت میں مالی مدد کرے گی تو شاید شہرام اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گا۔ لگتا یہی ہے کہ اس بار زینیا اپنی ہی بچھائی ہوئی چال میں بری طرح پھنسنے والی ہے۔ ادھر فریال اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر ان کے پاس پہنچتی ہے۔ فریال کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہاری اصل ذمہ داری اپنے گھر اور اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ مجھے شہرام پر تو پورا یقین ہے، لیکن زینیا پر میں کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ فریال، جسے خود بھی شہرام پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے، لیکن اپنی ماں کی بات سن کے وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی دوران زینیا پیسوں سے بھرا بیگ لے کر شہرام کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ اس کا مقصد صرف مالی مدد کرنا نہیں بلکہ شاید ایک نیا تاثر پیدا کرنا بھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی اسے شہرام کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لے تو سب یہی سمجھیں گے کہ اب ان دونوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں شہرام غیر معمولی سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ زینیا کو صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو باہر بیٹھ کر کریں گے۔ زینیا کو افسوس تو بہت ہوتا ہے، شہرام کو یاد دلاتی ہے کہ کبھی میں بھی آپ کے ساتھ اسی کمرے میں رہتی تھی، لیکن شہرام زینیا سے صاف کہتا ہے کہ وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب میری بیوی فریال ہے جو صرف مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ میرے اوپر مکمل بھروسہ بھی کرتی ہے، تو میں اس کی غیر موجودگی میں بھی بھروسہ نہیں توڑ سکتا۔ خیر، زینیا یہی سوچتی ہے کہ جب شہرام کو پتہ چلے گا کہ میں اس کی مدد کرنے والی ہوں تو اس کے خیالات تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر زینیا پیسوں والا بیگ اس کے سامنے رکھتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ شہرام یہ سب دیکھ کر زینیا کا شکر گزار ہوگا، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے شہرام سب سے پہلے یہی سوال کرے کہ آخر اتنی بڑی رقم زینیا کے پاس آئی کہاں سے، کیونکہ کل تک تو زینیا کے حالات ایسے تھے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ بھی نہیں تھی، اور پھر شاید وہ یہ بھی واضح کر دے کہ وہ اس سے کسی قسم کی مالی مدد قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں زینیا فریال کا حوالہ دیتے ہوئے کہے گی کہ اگر آپ فریال کی مدد قبول کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہے تو پھر میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، میری مدد کیوں قبول نہیں کریں گے؟ لیکن شہرام کا جواب شاید زینیا کے تمام خواب توڑ دے۔ وہ صاف لفظوں میں بتا سکتا ہے کہ فریال کے ساتھ اس کا رشتہ محبت، اعتماد اور احترام پر قائم ہے، جبکہ زینیا کے ساتھ ایسا کوئی تعلق موجود نہیں، بلکہ یہ رشتہ تو زینیا کی طرف سے زبردستی جوڑا گیا ہے۔ شہرام تو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں زینیا کی گرفتاری کی۔
تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ شہرام نے ڈاکے کی رپورٹ پہلے ہی درج کروا دی تھی اور پولیس اس گینگ تک پہنچ چکی ہو جس نے واردات کی تھی۔ اگر تفتیش میں یہ ثابت ہو جائے کہ زینیہ نے ہی ان لوگوں کو پیسے دے کر یہ سب کروایا تھا تو پولیس فوراً اسے گرفتار کرنے پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ دانش جو زینیہ کی خفیہ سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اس کی نئی سازشوں کے بارے میں بھی جان چکا ہو۔ ممکن ہے اس نے ہی پولیس کو اطلاع دی ہو تاکہ شہرام کے سامنے زینیہ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ ادھر فیروز بھی اب دانش کے کردار پر شک کرنے لگا ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ شاید شہرام کے دفتر میں لگنے والی آگ کے پیچھے بھی دانش ہی تھا، کیونکہ دانش کا مقصد تو اب فیروز کے سامنے آ ہی چکا ہے کہ وہ شہرام کی مدد اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ شہرام زینیہ کو طلاق دے دے۔ اگر فیروز اپنا یہ شک شہرام کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو پھر یقیناً مزید تحقیقات ہوں گی اور ممکن ہے تمام شواہد دانش کی طرف جا پہنچیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر زینیہ نے غلطیاں کی ہیں تو دانش بھی مکمل طور پر بے قصور نہیں۔ اگر واقعی آگ لگوانے اور مالی نقصانات پہنچانے میں اس کا ہاتھ ثابت ہو جاتا ہے تو سزا صرف زینیہ کو نہیں بلکہ دانش کو بھی ملنی چاہیے۔ دوسری طرف شانزے اور فیروز کی کہانی میں خوشگوار تبدیلیاں آتی دکھائی دے رہی ہیں۔ فیروز کی والدہ کو آخر کار احساس ہونے لگا ہے کہ نفرت اور ضد نے سب سے زیادہ نقصان خود انہی کا کیا ہے۔ اگر وہ شروع دن سے اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرتیں، اسے دل سے قبول کرتیں تو نہ ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا اور نہ ہی گھر کا ماحول خراب ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے ناظرین سیرت کی، تو اسے تو اس کے کیے کی جو سزا مل گئی ہے شاید یہی کافی ہے۔ جو ہر وقت اپنی دولت پر اتراتی رہتی تھی، اب نہ وہ دولت اس کے پاس رہی نہ وہ محل نما گھر اس کے پاس رہا، بلکہ اب تو اس کے پاس کوئی رشتہ بھی نہیں رہا۔ بیٹے کو تو وہ اپنی خود غرضی سے پہلے ہی دور کر چکی ہے، اور جس بیٹی کی خاطر اس نے کبھی اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا، آج وہ بیٹی بھی اپنی ماں کو یکسر فراموش کر چکی ہے۔ نہ اسے یہ فکر ہے کہ میری ماں کی صحت کیسی ہے، نہ یہ کہ میری ماں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ بہرحال ناظرین سیرت جیسے لوگوں کا یہی انجام بنتا ہے، کیونکہ جو زہر اس نے اپنی بیٹی کے دماغ میں اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے گھولا تھا، آج جب ماں خود بیمار ہوئی ہے تو زینیہ اسی طرح سے اپنی ماں سے بھی نفرت کرنے لگی ہے جیسے اپنے غریب رشتہ داروں سے کرتی تھی۔ اس ڈرامے سے ایک اہم سبق بھی ملتا ہے کہ گھر محبت، اعتماد اور احترام سے بنتے ہیں۔ جب لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے اور سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں تو آخر کار نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زینیہ واقعی ہی گرفتار ہوتی ہے یا نہیں۔ دانش کا راز کہ اسی نے شہرام کے آفس میں آگ لگائی تھی سب کے سامنے آتا ہے یا چھپا رہتا ہے، اور کیا ڈرامے کے آخری چند ایپیسوڈز میں تمام کرداروں کو ان کے اعمال کے مطابق انجام ملتا ہے یا نہیں؟ ناظرین آپ کیا صرف زینیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں یا دانش کو بھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔